السلام علیکم کلاس 9th اور 10th۔ آج ہم 3rd ٹرم کا لاسٹ چیپٹر نمبر 3 اور احادیث مبارکہ پڑھیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، علم کے معنی ہیں آگاہ ہونا، جاننا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو کائنات تخلیق کی ہے اور ہمیں جو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اس حیثیت سے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کائنات کو تسخیر کریں اور اس کے بارے میں جانیں، اس کے بارے میں آگاہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا اور کیوں بنایا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت پوشیدہ ہے۔ جاننا، اس کے بارے میں علم حاصل کرنا علم کہلاتا ہے۔ اب علم کی فرضیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ علم کے بارے میں تھی، آگاہی کے بارے میں تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے، جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا، پڑھیے اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اشرف المخلوقات بنا کر انسان کو بنایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا۔ یعنی انسان کو تخلیق کرنے کے بعد پہلا کام اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ علم اور آگاہی دی اس اپنے انسان کو، اور اس علم کے بلبوتے پر جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اور اس کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے میدان میں قدم رکھنا ہے اور جب ان کو تعلیمات خداوندی آگے تک پہنچانی ہے، تو سب سے پہلے ان کو علم کے بارے میں آگاہی دی جا رہی ہے، ان کو تاکید کی جا رہی ہے کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تمام کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ تو یہ ثابت ہوا کہ علم جو ہے وہ انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی فرض ہے۔ اب علم کی فضیلت کیا ہے؟ علم کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص علم حاصل کرنے کی راہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں داخل ہونے کی راہ کو آسان کر دیتا ہے۔ یعنی جو انسان جستجو میں جہد میں اپنی زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستوں کو آسان کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم عطا کیا گیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ یعنی جو علم کی جستجو کریں گے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ اس سب سے اہم بات یہ کہ علم کی طلب کو ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض کیا گیا ہے تاکہ انسان اپنی زندگی میں شعور حاصل کرے، معرفت الہی حاصل کرے اور اللہ نے جس مقصد کے لیے اس کو دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کو پانے کی کوشش کرے، تو وہ علم ہے۔ علم سکھانے والے عالم بن کر رہو یا علم سیکھنے والے طالب علم، تیسرا کوئی راستہ اختیار نہ کرو ورنہ ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ یعنی انسان کی پوری زندگی یا تو علم سیکھنے میں گزرنی چاہیے یا علم سکھانے میں گزرنی چاہیے، یہ اس کی فضیلت ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ انسان گمراہی کا شکار ہو جائے گا۔ ان کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگائے جا سکتے ہیں کہ انسان کو پوری زندگی علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، محض سے لے کر لحد تک، یعنی ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ علم کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ، میں تجھ سے نفع دینے والے علم کی درخواست کرتا ہوں اور تو نے جو ہمیں علم دیا ہے اس کو ہمارے لیے مفید بنا اور ایسا علم عطا فرما جو ہمیں نفع دے، جو ہمیں فائدہ دے، اور ہمیں بھی ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ اے رب ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ علم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پہلی وحی علم کے بارے میں نازل ہوئی، اس کے بعد غزوہ بدر میں جو قیدی ہوئے، جو فدیہ نہ ادا کر سکے، ان کو ایک شرط پہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا کہ وہ مسلمان بچوں کو پڑھائیں لکھائیں۔ اس کی اہمیت یہ ہے۔ اس کے علاوہ علم کے ذریعے انسان کو معرفت الہی حاصل ہوتی ہے۔ علم جو ہوتا ہے وہ عظمت اور سربلندی کا ذریعہ ہے۔ علم کی طلب جو ہے وہ عبادت ہے، اللہ کے لیے علم حاصل کرنا نیکی ہے، اور اس میں مصروف رہنا تسبیح اور بحث و مباحثہ کرنا جہاد ہے۔ ان تمام باتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم کی کیا اہمیت ہے اللہ کی نظر میں بھی، اور اس معاشرے کے لیے بھی علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔
علم کی اہمیت کا اندازہ آپ قرآن پاک کے اس ارشاد سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تم میں سے ایمان والوں اور علم والوں کے درجات جو ہے وہ بلند فرماتا ہے، یعنی علم کی حیثیت جو ہے ایمان لانے کی جیسی حیثیت ہے۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم عطا کیا گیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے گا۔ ایک جگہ بیان ہوا، پھر ایک جگہ بیان ہوتا ہے اللہ کے بندوں میں سے اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی ظاہر سی بات ہے جو علم رکھے گا وہ اپنے لیے نیک اور بد میں تمیز کر سکتا ہے۔ جو نیک اور بد میں تمیز کرے گا وہ متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ تو متقی اور پرہیزگار جو ہیں وہ صرف اہل علم ہی ہو سکتے ہیں، صحیح ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بات پر کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، خود اللہ گواہ ہے، اس کے فرشتے اور اہل علم ہی اس بات کے گواہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اور حکمت کو مومن کی متاع گمشدہ قرار دیا ہے، یعنی ایسی دولت ہے جس کو جتنا حاصل کیا جائے اتنا کم ہے، یعنی اپنے آپ کو علم کے سمندر میں ڈبو دیا جائے تاکہ آگاہی حاصل ہو سکے، معرفت الہی حاصل ہو سکے، نیک و بد کا شعور حاصل ہو سکے۔ تو مومن کی متاع گمشدہ کیا ہے؟ علم ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم کی اہمیت و فضیلت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہے جس نے علم سیکھا اور لوگوں کو سکھایا، یعنی صرف خود اپنے آپ کو علم نہیں سکھانا ہے بلکہ دوسروں کو بھی کے اندر شعور پیدا کرنے کے لیے ان کو بھی آگاہی دینی ہے۔ علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کریں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یعنی علماء جو ہیں وہ انبیاء کے ہی درجے پر فائز ہیں، یعنی عالم پڑھانے لکھانے والے انبیاء کے درجے پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر۔ عابد کہتے ہیں نیک اور پرہیزگار کو، تو نیک اور پرہیزگار ہونے سے بھی بڑا رتبہ کس کا ہے؟ علم حاصل کرنے والے کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی مجلسوں کو جنت کی پھلواریاں قرار دیا ہے، یعنی جنت میں جانے کا سیدھا راستہ کیا ہے؟ علم حاصل کرنا، آگاہی حاصل کرنا، شعور حاصل کرنا، جاننا۔ اہمیت و فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل مر جاتا ہے، لیکن جو اعمال جاری رہتے ہیں وہ ہیں صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے، یعنی علم جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ علم حاصل کرنا کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے، اور اس کو پھیلانا بھی کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے۔ اور صدقہ کیا ہوتا ہے؟ جو انسان پہ سے بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ تو علم حاصل کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا انسان کو بہت سی پریشانیوں اور مشکلات سے بچا لیتا ہے، کیونکہ علم انسان کو شعور عطا کرتا ہے۔ علم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب مسلمانوں کا عروج تھا اس زمانے میں ان کا علم بھی عروج پہ تھا، تو مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کے علم کی بنیاد پر جو ہے ان کو ہمیشہ کامران اور کامیاب رکھا، لیکن جب مسلمانوں نے اس سے روگردانی کی وہ تباہی اور نقصان کے دہانے پہ پہنچ گئے۔ یہ علم ہی تو تھا کہ جس نے بغداد کو علوم و فنون کا مرکز بنا دیا، یہ علم ہی کی شوق و جستجو تھی جس نے یونان و مصر کے مردہ فنون اور علوم کو دوبارہ زندہ کر دیا، یہ علم ہی کی جستجو تھی جس نے امام بخاری جیسے محدث اور حکیم ابو نصر فارابی جیسے فلسفی ہمیں مہیا کیے، صحیح ہے، جنہوں نے ہزاروں مشکلات کے باوجود علم کی جستجو کو نہیں چھوڑا اور علم حاصل کرنے میں لگے رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے ہمارے لیے بہت سے علمی پارے ایجاد کیے۔ یہ علم کی جستجوی طلب ہی ہے جس نے ہمیں قائد اعظم علامہ اقبال اور سر سید احمد خان شاہ ولی اللہ جیسے مختلف رہنما عطا کیے، جنہوں نے ہماری علم کے میدان سے اصلاح کی۔ تو علم جو ہے انسان کو زندگی کے ہر مرحلے پر کامیاب و کامران کرتا ہے۔ علم کا حصول انسان کی تخلیق کا مقصد ہے تاکہ وہ معرفت الہی کو پہچان سکے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ علم کی جستجو میں لگے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ احادیث مبارکہ پڑھیں گے۔ فرسٹ ٹرم میں آپ کی 6 احادیث شمار ہیں، ان 6 احادیث کو آپ لکھیے اور اس کا ترجمہ لکھیے۔ بورڈ میں بھی آپ کو صرف ترجمہ تحریر کرنا ہوتا ہے۔ تو ہماری پہلی حدیث ہے افضل الاعمال لا الہ الا اللہ،
یعنی سب سے اول عمل کیا ہے، افضل عمل کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا اقرار کرنا، دل سے اللہ کی توحید کو ماننا سب سے بہترین عمل ہے۔ وافضل الدعاء الاستغفار، اور سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ بہترین دعا کیا ہے؟ استغفار کرتے رہنا، یعنی اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہنا۔ اس ایک دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، اس لیے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور توبہ کرتے رہنا۔ دوسری حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ ابھی آپ نے چیپٹر میں پڑھا کہ علم انسان کو معرفت الہی اور زندگی میں عظمت اور بلندی عطا کرتا ہے۔ تیسری حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں میں سے سب سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن کا علم سیکھا اور اپنے قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ چوتھی حدیث ہے، من صلی علی مرتن فتح اللہ لہ بابا من العافیت، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ عافیت یعنی برکت کا، خیریت کا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ہم پہ بڑے احسانات ہیں، اور ان احسانات کا بدلہ یہ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ درود و سلام جو ہے وہ سراسر عافیت ہی عافیت ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پانچویں حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ یعنی مومن یا ایمان والے ہونے کی شرط یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر بلا شک و شبہ عمل کیا جائے، جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کی جائے۔ چھٹی حدیث ہے، من احب للہ و ابغض للہ و آطا للہ و منع للہ فقد استکمل ایمان۔ من احب اللہ، جس نے اللہ سے محبت کی اللہ کے لیے، وابغض اللہ، اللہ کے لیے بغض رکھا، وآطا للہ، عطا کیا تو اللہ کے لیے، منع کیا تو اللہ کے لیے، تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اس حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت اور اطاعت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، اور تکمیل ایمان کے یعنی ایمان کے مکمل ہونے کے 4 طریقے بتا رہے ہیں، 4 اصول بتا رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، نفرت رکھے یا بغض کرے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہی ہونا چاہیے۔ یعنی اگر آپ کسی سے حسد کریں، کسی سے جھگڑا کریں تو اس کے پیچھے یہ وجہ ہونی چاہیے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے نام پہ کوئی حرف آ رہا ہو تو آپ دشمنی کریں۔ انسان کسی کو عطا کرے یعنی صدقہ خیرات کرے تو اللہ کے نام پر کرے، اور کسی کو کچھ دینے سے منع کرے تو وہ بھی اللہ کے نام پر۔ ان 4 اصولوں کے تحت ہی انسان اپنے ایمان کو مکمل کر سکتا ہے۔